کیا آپ اس وقت تنہائی محسوس کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ دنیا آگے بڑھ رہی ہے لیکن آپ کہیں پیچھے رہ گئے ہیں؟ آپ لوگوں سے جڑنے کی پوری کوشش کرتے ہیں مگر رشتے ایک ایک کر کے ٹوٹتے جا رہے ہیں اور یہ خاموشی پہلے سے بھی زیادہ گہری ہوتی جا رہی ہے۔ دل میں بار بار یہی احساس آتا ہے کہ آخر میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آخر اس تنہائی کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ صرف حالات کا نتیجہ ہے یا اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے جسے ہم سمجھ نہیں پا رہے؟ اگر آپ کے دل میں بھی کبھی یہ سوال آیا ہے تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج ہم 7 ایسی گہری حکمتوں کے بارے میں بات کریں گے جن کی وجہ سے بعض اوقات انسان اپنی زندگی میں تنہائی محسوس کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک وجہ آپ کی زندگی سے بھی جڑی ہو، اور ہو سکتا ہے آج آپ کو پہلی بار یہ سمجھ آئے کہ آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور ایک مومن کو ایسے وقت میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ نمبر 1، تنہائی کبھی کبھی آپ کے دل کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب انسان ہر وقت لوگوں کے درمیان رہتا ہے تو اس کا دل آہستہ آہستہ دنیا کی طرف زیادہ مائل ہونے لگتا ہے؟ فضول باتیں، دوسروں سے اپنا مقابلہ اور غلط صحبت انسان کے دل اور ایمان پر اثر ڈالنے لگتی ہے۔ اسی لیے بعض اوقات انسان کی زندگی میں ایسی تنہائی آتی ہے جس کے ذریعے اللہ رب العزت اسے ایسے لوگوں اور ایسے ماحول سے بچا لیتا ہے جو اس کے دین اور ایمان کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ ذرا ایک قیمتی ہیرے کا تصور کیجیے، اسے ہمیشہ ایسی چیزوں سے محفوظ رکھا جاتا ہے جو اس کی چمک کو مات کر دیں۔ اسی طرح ایک مومن کا دل بھی بہت قیمتی ہے۔ اگر کچھ تعلقات یا کچھ ماحول اس کے ایمان کو کمزور کر رہے ہوں تو ان سے دوری بھی اللہ کی ایک رحمت ہو سکتی ہے۔ ذرا اپنی زندگی پر غور کیجیے، شاید کچھ لوگ اچانک آپ سے دور ہو گئے ہوں یا کچھ تعلقات ختم ہو گئے ہوں۔ اس وقت یہ جدائی بہت تکلیف دہ لگی ہو، لیکن بعد میں احساس ہوا ہو کہ اگر وہ لوگ آپ کی زندگی میں رہتے تو شاید آپ اپنے رب سے اور زیادہ دور ہو جاتے۔ اس لیے ہر جدائی نقصان نہیں ہوتی اور ہر تنہائی سزا نہیں ہوتی۔ کئی مرتبہ یہی تنہائی انسان کو اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے، اپنے دل کا محاسبہ کرنے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا موقع دے دیتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، یاد رکھیے اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان کا حقیقی سکون لوگوں کی تعداد میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق میں ہے۔ اگر تنہائی کے دنوں میں بندہ اپنے رب کو یاد کرے اور اس سے اپنا تعلق مضبوط کرے تو یہی وقت اس کے ایمان کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنا سکتا ہے۔ نمبر 2، تنہائی کبھی کبھی انسان کے کردار کو مضبوط بناتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب انسان کچھ وقت تنہائی میں گزارتا ہے تو وہ اپنے بارے میں وہ باتیں بھی دیکھنے لگتا ہے جن پر پہلے کبھی توجہ نہیں دی تھی؟ لوگوں کی مصروفیت، دنیا کا شور اور ہر وقت دوسروں میں الجھے رہنا اکثر انسان کو اپنے نفس سے غافل کر دیتا ہے، لیکن تنہائی اسے رک کر اپنی زندگی، اپنے اعمال اور اپنے رب سے تعلق پر غور کرنے کا موقع دیتی ہے۔ اسی لیے بعض اوقات تنہائی انسان کے لیے اپنے نفس کا محاسبہ کرنے اور اپنے کردار کو بہتر بنانے کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے۔ وہ اپنی کمزوریوں کو پہچاننے لگتا ہے، اپنی غلطیوں پر غور کرتا ہے اور خود کو پہلے سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ذرا غور کیجیے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے غار حرا میں تنہائی اختیار کر کے عبادت فرمایا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہیں آپ پر پہلی وحی نازل فرمائی۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خاموشی اور تنہائی کے لمحے انسان کو غور و فکر کرنے، عبادت اور اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے کا بہترین موقع دیتے ہیں۔ اگر آج آپ تنہائی محسوس کر رہے ہیں تو اسے صرف محرومی نہ سمجھیں، ہو سکتا ہے یہی وقت آپ کے لیے اپنے ایمان، اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو بہتر بنانے کا بہترین موقع ہو۔
کیونکہ انسان کی اصل قدر لوگوں کی تعریف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے ایمان، تقوی اور کردار سے ہوتی ہے۔ نمبر 3، تنہائی اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا ایک موقع بن سکتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ بعض درد ایسے ہوتے ہیں جنہیں کوئی انسان پوری طرح سمجھ نہیں پاتا؟ آپ اپنی بات لوگوں سے کہتے ہیں مگر پھر بھی دل کو وہ سکون نہیں ملتا جس کی آپ تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں انسان کو سب سے زیادہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب دنیا کے سہارے کمزور پڑنے لگتے ہیں تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اصل سہارا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کئی مرتبہ یہی تنہائی انسان کو دعا، ذکر اور اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے کی طرف متوجہ کر دیتی ہے۔ وہ اللہ سے پہلے سے زیادہ دعا کرتا ہے، اپنے دل کا بوجھ اسی کے سامنے رکھتا ہے اور اسی سے مدد مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یاد رکھیے اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حقیقی سکون لوگوں کی موجودگی سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس سے مضبوط تعلق میں ہے۔ اگر آج آپ تنہائی محسوس کر رہے ہیں تو اسے صرف محرومی نہ سمجھیں، اس وقت کو دعا، عبادت اور اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے میں لگائیے، کیونکہ جب بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے تو آزمائشیں ختم نہ بھی ہوں، انہیں برداشت کرنا پہلے سے آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، تنہائی کبھی کبھی آزمائش اور تربیت کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ زندگی کے بعض مشکل مرحلوں میں کچھ لوگ یا کچھ سہارے اچانک آپ سے دور ہو جاتے ہیں؟ اس وقت دل میں یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ لیکن ایک مومن یہ بھی جانتا ہے کہ ہر آزمائش بے مقصد نہیں ہوتی۔ بعض اوقات مشکل حالات انسان کو اپنے رب کی طرف زیادہ متوجہ کرتے ہیں، اس کے صبر کو مضبوط کرتے ہیں اور اسے اپنی زندگی پر نئے انداز سے غور کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ ذرا حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پہ غور کیجیے۔ غلامی اور پھر قید، ایک کے بعد ایک بڑی آزمائش آئی، لیکن انہوں نے ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھا اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت عطا فرمائی اور بلند مقام دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ آزمائش ہمیشہ انسان کی تباہی کی علامت نہیں ہوتی بلکہ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہو سکتی ہے۔ اگر آج آپ بھی کسی مشکل یا تنہائی سے گزر رہے ہیں تو جلدی مایوس نہ ہوں، اس وقت کو اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے، اپنے اعمال کا جائزہ لینے اور صبر اختیار کرنے میں لگائیے، کیونکہ ایک مومن جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا اور اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے، اگرچہ وہ حکمت ہمیں فوراً سمجھ نہ آئے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں جلدی نہیں، حکمت ہوتی ہے۔ کیا کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ پوری کوشش کر رہے ہیں پھر بھی زندگی جیسے ایک ہی جگہ رکی ہوئی ہے؟ آپ دوسروں کو آگے بڑھتے دیکھتے ہیں جبکہ خود انتظار میں کھڑے رہتے ہیں۔ ایسے وقت میں دل بے چین ہونا فطری بات ہے، لیکن ایک مومن یہ جانتا ہے کہ ہر تاخیر، محرومی، انتظار کا مطلب انکار نہیں ہوتا۔ کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو اس وقت عطا فرماتا ہے جب وہ بندے کے حق میں زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ ذرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر غور کیجیے۔ نبوت عطا ہونے سے پہلے آپ نے کئی سال مدین میں گزارے اور چرواہے کی حیثیت سے زندگی بسر کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرر وقت پر انہیں نبوت عطا فرمائی اور عظیم ذمہ داری سونپی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کام اپنے وقت اور اپنی حکمت کے مطابق کرتا ہے۔ اگر آج آپ بھی انتظار کے کسی مرحلے سے گزر رہے ہیں تو مایوس نہ ہوں، اس وقت کو اپنے ایمان، اپنے صبر اور اپنے اعمال کو بہتر بنانے میں لگائیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات سے خوب واقف ہے اور وہی بہتر جانتا ہے کہ کون سی چیز کب اور کس وقت ان کے حق میں بہتر ہے۔ نمبر 6، تنہائی انسان کے اخلاص کا امتحان بن سکتی ہے۔ کبھی کبھی تنہائی انسان کو اپنے دل کے اندر جھانکنے کا موقع دیتی ہے۔ جب لوگوں کی تعریف، تنقید اور
توقعات کم ہو جاتی ہیں تو انسان اپنے آپ سے ایک اہم سوال کرتا ہے، میں جو کچھ کر رہی ہوں کیا وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے یا لوگوں کی خوشنودی کے لیے؟ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اپنے ارادوں کا جائزہ لیتا ہے اور اپنے اخلاص کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر غور کیجیے۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید پر ثابت قدم رہنے کا فیصلہ کیا تو انہیں اپنی قوم کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے لوگوں کی ناراضگی پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو ترجیح دی۔ یہی ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک مومن کی اصل طاقت لوگوں کی تعریف نہیں بلکہ اپنے رب کی رضا ہوتی ہے۔ کتنی گہری بات ہے۔ اب اپنے دل سے ایک سوال کیجئے، اگر کوئی انسان آپ کو نہ دیکھ رہا ہو تو کیا آپ اسی اخلاص کے ساتھ عبادت کریں گے؟ کیا آپ نیکی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں گے؟ اگر آج زندگی میں تنہائی کا کوئی مرحلہ آیا ہے تو اسے اپنے اخلاص کا جائزہ لینے کا موقع بنائیے، کیونکہ جب انسان کی نیت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو جاتی ہے تو وہ لوگوں کی تعریف یا تنقید کے بجائے اپنے رب کی رضا کو زیادہ اہمیت دینے لگتا ہے۔ نمبر 7، تنہائی کبھی کبھی انسان کے لیے خیر کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کی زندگی کا راستہ دوسروں سے مختلف ہے؟ کبھی ایسا لگتا ہے کہ لوگ آپ کی بات، آپ کے درد یا آپ کے حالات کو پوری طرح سمجھ ہی نہیں پاتے۔ ایسے وقت میں انسان خود کو بہت تنہا محسوس کرتا ہے، لیکن ایک مومن یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان کی زندگی میں آنے والی تنہائی اسے اپنے رب کی طرف زیادہ متوجہ کر دیتی ہے۔ وہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے، اپنی کمزوریوں کو پہچانتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق پہلے سے زیادہ مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مومن ہر حال میں اپنے رب سے امید رکھتا ہے اور مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر واقعے کی پوری حکمت انسان کی سمجھ میں فوراً نہیں آتی۔ اس لیے اگر آج آپ تنہائی یا کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں تو جلدی مایوس نہ ہوں، اپنے رب پر بھروسہ رکھیے، اس سے دعا مانگتے رہیے اور صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھیے۔ ہو سکتا ہے جس چیز کو آج آپ مشکل سمجھ رہے ہوں اللہ تعالیٰ نے اسی میں آپ کے لیے خیر رکھی ہو۔ اگر آج کی اس پوری گفتگو سے آپ نے ایک بات بھی اپنے دل میں اتار لی تو اسے کبھی مت بھولیے۔ زندگی میں آنے والی ہر تنہائی صرف محرومی کی نشانی نہیں ہوتی، کئی مرتبہ یہی وقت انسان کو اپنے رب کے زیادہ قریب لے آتا ہے، اسے اپنے دل کا محاسبہ کرنے کا موقع دیتا ہے اور اسے پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے۔ اگر آج آپ بھی تنہائی یا کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں تو مایوس نہ ہوں، اپنے رب سے دعا مانگتے رہیے، اس پر بھروسہ رکھیے اور اس سے خیر کی امید کبھی مت چھوڑیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا سنتا ہے، ان کے حال سے خوب واقف ہے اور وہی بہتر جانتا ہے کہ کس کے حق میں کیا بہتر ہے۔ اگر آج کی یہ بات آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھیے، یا اللہ میرے دل کو اپنے ذکر سے آباد فرما۔ ہو سکتا ہے آپ کا یہی ایک جملہ کسی ایسے انسان کے دل میں امید پیدا کر دے جو اس وقت تنہائی یا کسی مشکل آزمائش سے گزر رہا ہو۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی دل کو سکون دینے والی اور ایمان کو تازہ کرنے والی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں تو ویڈیو کو پسند کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس پیغام کو اپنے عزیزوں تک ضرور پہنچائیے۔ آخری میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ رکھے، ہمیں ہر حال میں صبر اور استقامت عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی ہر بھلائی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔